ایک درویش کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، تو کہنے لگا تم بھی یہاں آتے ہو؟ جی میرے تو سالہ سال سے مرشد خانہ ہے۔ بیٹھے بیٹھے جب دونوں باہر نکلے تو کہنے لگے تم کہتے ہو میں بہت پرانا آتا ہوں، تم تو نئے ہو؟ کہ نہیں میں پرانا ہوں۔ کہ پھر سوچو، کہ میں پرانا ہوں، اتنی زندگی میری گزر گئی۔ کہا مرشد تمہیں آپ کہہ کے بات کر رہے تھے اور بڑی احترام سے بات کر رہے تھے، یہ تو کچے گھڑے کے ساتھ ہوتا ہے، پکے گھڑے کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ جو گھڑا کچا ہوتا ہے اس کو بڑی احتیاط سے اٹھایا جاتا ہے، بڑی احتیاط سے رکھا جاتا ہے، بڑی احتیاط سے سنبھالا جاتا ہے اور بہت احتیاط سے اس کو، اور جو پکا گھڑا ہوتا ہے اس میں وہ کچے والی احتیاط۔ کہا تیرا برتن تو بھی کچا ہے، میں مرشد کو دیکھ رہا تھا وہ تجھ سے کس احتیاط سے بات فرما رہے تھے، تیرا برتن تو بھی کچا ہے، تیرا برتن پکا نہیں ہوا۔ ایک سفر ہے زندگی کا۔ امام حسن فرمایا کہ چٹکی ڈالتا ہے یہ اور سونے سے کھوٹ نکال لیتا۔ مرشد بھی چٹکی ڈالتا ہے کھوٹ نکالنے کے لیے، اس کو پھر اندر کا من کیا کہتا ہے، میری توہین ہو گئی ہے۔ مجھ سے ایک بہت بڑا افسر تھا کسی محکمے کا، پچھلی سے پچھلی حکومت کوئی حکومت تھی، اس میں کوئی وزیر بنا تھا، مجھ سے کہنے لگا جی ہم سارے صوبے کے بڑے افسروں کو اکٹھا کر کے نا جو گالیاں دیتا ہے سب چپ کر کے یوں بیٹھے ہیں، اس کے پاس اختیار ہے، ہم کیا کریں۔ مجھے اس کے الفاظ یہ یاد ہیں۔ اور پھر کہنے لگا کیا کریں، نوکری کے اتنے سال باقی رہ گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ عزت سے پوری کروا دے، بہت زیادہ۔ اور کہا فجر کے وقت بلا لیتا ہے، سب کو کہتے ہیں فجر کے وقت آ کے یہاں بیٹھ جاؤ، اپنے محکمے کی رپورٹ لے آؤ۔ زندگی کے دنیا کے سفر میں کہاں سختی، کہاں تلخی، کہاں مزاج کے خلاف، کہاں من کے خلاف، کہاں طبیعت کے خلاف، کہاں جذبوں کے خلاف چوٹیں لگتی ہیں، اس کو کس انداز سے برداشت کرتے ہیں۔ اور تھوڑے سے ایسی ہلکی سی اگر ماتھے پہ بل بھی آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، ان کا تبادلہ ہو جائے گا پھر دیکھا جائے گا، یا کوئی بات نہیں یہ ہم ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں نوکری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پر نوکری تو کرنی ہے نا۔ یہی مرحلہ جب روحانی منزل پہ اور روحانی سفر پہ اور روحانی دنیا پہ اور روحانی مقامات پہ اور وہ روحانی منزل جس منزل کو ہم طے کر رہے ہیں اگر آتا ہے، پھر ہماری سوچوں اور جذبوں کی کیفیتیں کیا ہوتی ہیں۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں بھی طالب علم ہوں، آپ بھی پوچھیں۔ یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہاں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، جو امام حسن نے فرمایا کہ اپنے آپ کو سنبھال لے، آج کھوٹ نکلتا ہے نکال لے، ورنہ قیامت کے دن کھوٹ نکالنے کے لیے اللہ نے جو بٹھی بنائی ہے اور جو کھوٹالی بنائی ہے وہ جہنم ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں تھوڑا سا جل کے پھر جنت میں چلے جائیں گے، یہ وہی ہوں گے جن کا کھوٹ دنیا میں رہ گیا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے اندر کی من کی اصلاح کی فکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرشد کی سختی ہے، تلخی ہے، یا ان راہوں کی سختی اور تلخی ہے، یا لوگوں کی طرف سے جو ان راہوں پہ چلتے ہوئے سختی اور تلخی آتی ہے۔ ان راہوں پہ چلتے ہوئے لوگوں کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے اعتراضات آتی ہے۔ کہا ہم اس کو سہتے ہیں اور ایک بات پہ ڈرتے ہیں کہ اللہ ان راہوں سے کہیں محروم نہ کر دینا، ان راہوں سے کہیں محروم نہ کر دینا۔ ایک بات سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ ان راہوں سے کہیں محروم نہ کر دے۔ ہاں، ان آنکھوں نے کئی لوگوں کو دیکھا، ان آنکھوں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس صورت یہ ہوتی تھی، جو مشورے کے لیے جن کا انتظار کیا جاتا تھا، پھر وہ لوگ نظر نہ آئے اور اللہ نے نظام عالم میں اور ترقی آگے کر دی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سے استقامت۔ استقامت مانگیں اللہ پاک سے، استقامت مانگیں اللہ پاک تو اپنے خزانے غیب سے استقامت عطا فرما، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ۔ اس جنگ لگنے کو حضرت بلال فرماتے تھے میرا اللہ دیکھتا ہے بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ ہاں، بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ جنگ کشمکش، میں اسے جنگ کہہ دوں، میں اسے کشمکش کہہ دوں، میں اسے کون سا لفظ کہوں، یہ ان راہوں اور ان مسافرت کے لیے ضروری ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ بندہ مجھے اور میرے حبیب اپنی منزل لے کے چلا ہے، تو میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے پھر میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا تو پاک صاف کر کے بلاؤں گا، اور ایسا پاک صاف۔ اب سنیں واقعہ، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں دنیا آتی تھی، ہر مزاج کے لوگ آتے تھے، آتی تھی جاتی تھی۔ ایک بغداد کا بہت ہی زیادہ گناہگار شخص تھا، اسے اللہ نے دل میں ڈالا، اس کے اندر بہت مشہوریاں تھیں، بعض خطاؤں کی، بعض غلطیوں کی، وہ بھی جانے لگا۔ اور ایک بہت بزرگ تھا جو اللہ کا ولی تھا، وہ کہنے لگا اپنی عبادت تو کرتا ہوں، کسی درویش کی صحبت بہت ضروری ہے۔ دیکھنا میری طرف، کیا ضروری ہے؟ میری طرف دیکھنا، کیا ضروری ہے؟ یہ صحبت ہی سے صحابی بنے ہیں۔
صحابی کو جو لفظ کہتے ہیں یہ صحبت سے بنے ہیں. اب چونکہ ختم نبوت کے صدقے نبی نہیں آئیں گے تو صحابی بھی نہیں آئیں گے، لیکن صحبت کی برکات قیامت تک باقی رہیں گی. صحبت کی برکات. تو وہ اللہ کا ولی بھی حضرت کے گوشائے تلامذہ میں آ کے بیٹھنے لگا، بیٹھتا تھا، بیٹھنے لگا. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا دیکھیں خود نیک آدمی سے یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں بھی تو آ کے نیکی ہی ملے گی. اور کچھ نے کہا دیکھو یہ الفاظ میرے ہیں، 7 چوہے کا بلی حج کو چلی. یہ کہاں کا، سارے جہان کو لٹ کے، سارے جہان کو کھا کے اب یہاں جو ہے نا اپنے اوپر درویشی کا لبادہ اوڑھنے آیا ہے. حالانکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی، وہ توبہ کی نیت سے آیا تھا، وہ معافی کی نیت سے آیا تھا، وہ استغفار اور رجوع کر کے آیا تھا. دیکھیں یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیا ہے. اب ان دونوں پہ اعتراض ہونے لگے، دونوں پہ اعتراض ہونے لگے. کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا لیکن انہوں نے آنا نہ چھوڑا. تو حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے ساری محفل کو ایک دفعہ اجازت دی اور انہیں بٹھا لیا. درویش کو بٹھایا بائیں طرف، خطاکار کو بٹھایا دائیں طرف، اور فرمانے لگے میں نے آپ کو دائیں طرف بٹھایا ہے، اس کو بائیں طرف بٹھایا ہے جان بوجھ کے. اور پھر فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں تم سے معانقہ کروں اور تمہارے سینے میں جو نور استقامت ہے اس کو اپنے اندر جذب کروں. بڑی کام کی بات کہی ہے میں نے، اللہ مجھے سمجھا دے آپ کو سمجھا دے، بڑی کام کی بات کہی ہے. پھر سنو، جو تمہارے سینے میں، جو آپ دونوں کے سینوں میں نور استقامت ہے، نور جم جانا ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے جو جم جائیں گے تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے چھاؤں کریں گے. اوہو بڑے بڑے وعدے ہیں جم جانے پہ، استقامت پہ. حال آئے، حالات آئے پر جم گئے، حال آئے، حالات آئے پر جم گئے. کہا میرا جی چاہتا ہے، اور کہا آپ اگر اجازت دیں اس درویش سے فرمایا لوگ اس کو گناہگار کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں پہلے سینہ اس سے لگا لوں. کیوں؟ اس کی قربانی آپ سے زیادہ ہے، اس کی قربانی اس درویش سے زیادہ ہے. تو اس کو سینے سے لگایا، بہت دیر تک لگایا، اور وہ چیخیں مار کے روتا رہا اور شیخ بھی آنسوں تھے. اور بہت دیر کے بعد نا اپنے سینے میں فرمایا الحمدللہ اس کے اندر جو استقامت کا نور تھا، جمنے کا نور تھا، اللہ نے مجھے عطا فرمایا. اور پھر دوسرے درویش کو سینے سے لگایا بہت دیر تک ایسے ہی، اور پھر اہل محفل کو بلایا. دوسرے دن جب محفل آئے یہ سارا واقعہ سنا کے کہنے لگے سارے گواہ رہنا انشاءاللہ اللہ موت تک میرا ایمان نہیں چھینے گا ان دونوں کی وجہ سے. عجیب، کتنی عجیب بات ہے. اللہ مجھے موت کی استقامت، ایمان کی استقامت دے گا، اور موت تک استقامت کے ساتھ اللہ میرا ایمان چلاتا رہے گا. کیونکہ موت کا پتہ نہیں، بڑے بڑے ولیوں سے، بڑی بڑی ہستیوں سے پل میں ایمان چھن جاتا ہے. ان کے استقامت کو میں نے، نور استقامت کو جو دل میں جذب کیا ہے، اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ میرا رب مجھے جو ہے موت کے وقت کلمے سے محروم نہیں فرمائے گا اور میرا ایمان نہیں چھینے گا ان کے استقامت کی وجہ سے، ان کی استقامت. اب دیکھیں عبادت کا نور بالکل ہے، خدمت کا نور 100% ہے، تلاوت کا، ذکر کا، تسبیح کا نور ہے. لیکن بہت جنید بغدادی جیسی ہستی، بہت بڑی ہستی نے جو نور حاصل کیا دل میں، وہ نور استقامت لیا. نور استقامت کہ حال آئے، آندھیاں آئیں، طوفان آیا، ناگواریاں آئیں، کانوں میں انوکھی باتیں آئیں، اور 100% یکسو ہو کے منزل پہ چلتا رہا اور کہا کہ یہ میری سب اصلاح کے لیے ہیں، یہ سب میری ترقی کے لیے ہیں، میں نے انشاءاللہ جم کے دکھانا ہے. چلتا رہا. اس پہ، اس نور کو کتنی بڑی ہستی حاصل کر رہی ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی اس نور کو حاصل کر رہی ہے. چھیڑ چھاڑ ہوگی، جنگ ہوگی، چھیڑ چھاڑ ہوگی، اور پوچھا جائے گا، اور پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا. حال سنا، حضرت حنظلہ صحابی ہیں، چیختے ہوئے جا رہے، حنظلہ منافق ہو گیا. ایک بندہ ملا، اتنی بڑی ہستی کملی والے کے سامنے منافق ہو گیا. کہا حضور کے سامنے بیٹھتا ہوں دل کی حالت اور ہوتی ہے، حضور سے ہٹ جاتا ہوں دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. اگلے صحابی نے کہا یہ میرے ساتھ بھی تو ہے. اگلا کہنے لگا یہ
हुजूर के पास जब पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया, सारे अहवाल सुन के फरमाया, अगर तुम्हारी हालत वही रहे जो मेरे साथ है तो फरिश्ते भी तुमसे मिलें, मुसाफा करें, लेकिन फरमाया ये कैफियतें बदलती रहती हैं। और मुहद्दिसीन ने लिखा है ये कैफियतें क्यों बदलती हैं, इसलिए अगर कैफियत एक रहे तो फिर तो आप फरिश्ते हैं, फिर तो आप फरिश्ते हैं। फरिश्ते की एक कैफियत रहेगी, हमेशा इबादत करेगा, तस्बीहां करेगा, नमाज करेगा, नूर ही नूर होगा, उसके अंदर कोई दूसरी कैफियत होगी नहीं। फिर अल्लाह पाक जल्ला शान हो इंसानों को कहता, जाओ जन्नत में फरिश्तों के खादिम बनो। ना फरिश्ते खादिम होंगे, बोले कौन खादिम होगा? सारे बताएं, सोने वाले भी जागने वाले भी। ना अभी नहीं बताया। हाँ, फरिश्ते खिदमत करेंगे, कब्र में फरिश्ते खिदमत करेंगे, इस बंदे के जनाजे के साथ फरिश्ते चलेंगे, इसकी बंदे की रूह लेने के लिए फरिश्ते गुलदस्ते आएंगे, इस बंदे के खादिम फरिश्ते होंगे, यह फरिश्तों का खादिम नहीं होगा। इस जंग की वजह से, इस कशमकश की वजह से अल्लाह इसको फरिश्तों का मखदूम बनाएंगे, अल्लाह इसको फरिश्तों का पीर बनाएंगे। तो ये जंग लगेगी, जब भी जंग लगे ना तो मेरा आज का पैगाम याद आ जाए, और हमने जीतना है या हारना है। अल्लाह से मांगना भी है, अल्लाह से मांगना भी है, और अपने आप को अपने हाल पे नहीं छोड़ना। मेहनत हिम्मत, मेहनत हिम्मत, मेहनत हिम्मत, चलते रहना, चलते रहना, आजिज बन के, आजिज बन के। पुराना इंसान सिफात से होता है, सालों से नहीं होता। वही पुराना होता है जिसके अंदर सिफात खत्म हो चुकी होती है, और वो अपने आप को पुराना कहते हैं। एक दरवेश है, वो फरमाते हैं, लोग कहते हैं हम पुराने पुराने हैं, मैं पुराना तो हमसे फिर ज्यादा शैतान है। पुराना तो इंसान सिफात से होता है, वही सिफात बढ़ती जाती है, पुराने से पुराना तर होता जाता है, और वही सिफात घटती जाती है, नया आगे बढ़ जाता है, ये पीछे रह जाता है। सिफात, सिफात, और वो सिफात में एक जंग भी आएगी उसमें, और कशमकश भी आएगी उसमें, और ये जिंदगी का सफर भी आएगा उसमें। उसमें ये सफर आएगा, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, देखा जाएगा, हर चीज को जांचा जाता है। हमने ये मुद्साब बनाते हैं तो हमने कहा जी इसका कॉपर का लिबॉर्ट्री से टेस्ट होगा कि ये जो तांबा है खालिस है, 100% है, उसका टेस्ट है कि इसमें कितनी मिलावट है। लोग तो हमसे खालिस की उम्मीद रखेंगे। हर चीज को जांचा जाता है, जिंदगी में कोई चीज है उसको जांचा जाता है। तो इसीलिए हमारे ईमान को अल्लाह, हमारी इस्तकामत को, हमारे जज्बे को, हमारे इश्क को अल्लाह जांचेगा। और जांचने के लिए क्या होगा, कुछ थोड़ी सी जंग लग जाएगी। अब हालात की, नागवारियों की, कभी वसवसों की, कभी शक की, कभी दोस्त बन के इसको बेहतरीन महफिल में डोज देगा लाजवाब, और इसको सच्ची रूह की राहों से जुदा करने की भरपूर कोशिश करेगा। अब इसी जंग को जीतने का नाम विलायत है। बस इसी जंग को जीतने का नाम विलायत है। एक और लफ्ज बताऊं, इसी जंग को जब बंदा किसी रूह की दुनिया का मुसाफिर है, रूहानी मुसाफिर है, जैसे आप हजरात तस्बीह खाने की निस्बतों के साथ चल रहे हैं, आपका दिल मुतमईन है कि मैं भी, सफर भी सच्चा है, सफर की राहें भी सच्ची हैं, ये सब सच्ची राहें हैं, दिल मुतमईन है। इस मुतमईन दिल को गैर मुतमईन करने के लिए जो जंग शुरू होती है, जो उसको जीत जाएगा वही दिल मुतमईन है। यही है ना दिल, असल दिल के अंदर जो इत्मीनान है आपका कि मैं बिल्कुल सच्ची राहों पे चल रहा हूं, और सच्ची राहों पे चलते हुए इधर उधर से कंकर, धूल, नागवारियां, सर्दी, गर्मी, बारिश चीजें आएंगी, तो ये दिल मुतमईन है, ये बिल्कुल मुतमईन दिल है। इस मुतमईन दिल को गैर मुतमईन करने के लिए वसवसे डाले जाएंगे, शक डाले जाएंगे, और अंदर से जंग शुरू होगी। लेकिन जो बंदा इस मुतमईन दिल को लेके चला कि मेरा दिल मुतमईन है, ये रूह का सफर बिल्कुल सच्चा है, और मैं इंशाअल्लाह इस रूह के सफर को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि रूह के सफर के छुड़वाने वाले को हराऊंगा और खुद नहीं हारूंगा इंशाअल्लाह। कहें इस मुतमईन दिल के पर वादे हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईन, इस मुतमईन दिल पे वादे हैं। और इस मुतमईन दिल को जन्नत के दरवाजे सारे, कितने दरवाजे हैं जन्नत के, कितने, 8 दरवाजे जन्नत के पुकार पुकार के कहेंगे। इस मुतमईन दिल को, इस मुतमईन दिल को इस्तकबाल होगा, इस मुतमईन दिल को चूमा जाएगा, इस मुतमईन दिल की रूह को जन्नत के गिलाफों में उठाया जाएगा।
اور اس مطمئن دل کی جب دعائیں عرشوں پہ جاتی ہیں تو فوراً فیصلے کروا دیتا ہے، اور جو غیر مطمئن دل ہے جس کے اندر وسوسے، شک، بدگمانیاں ڈالی گئی ہیں، اس کے فیصلے آسمانوں کے اوپر نہیں جاتے۔ انشاءاللہ سفر مطمئن دل کے ساتھ کریں گے، اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ جنگ ہوگی تو جیتیں گے، ہاریں گے نہیں۔ اللہ سے مانگیں گے بھی صحیح اور محنت بھی کریں گے، مانگیں گے بھی صحیح، محنت بھی کریں گے، اور یہ روح کا سفر انشاءاللہ تعالی موت تک کا رہے گا، اور موت تک کے روح کا ہم سفر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ راہیں نہیں بدلیں گے، راستے نہیں بدلیں گے۔ اگر کوئی ہمیں راہیں بدلنے کے لیے مجبور کر رہا، دوسرے لفظوں میں مطمئن کو غیر مطمئن کر رہا، تو اس سے مقابلہ نہیں کریں گے، اس کا اکرام ہوگا، اسے بھی سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اگر وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو اپنی راہوں کو ہم خراب نہیں کریں گے، اپنی راہوں کو مسافرت میں روحانیت کے مسافر انشاءاللہ رہیں گے نا۔ یہ آج کا ہمارے کشف المحجوب کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب کو، جنہوں نے یہ ہمیں سفر آج 1000 سال پہلے یہ زندگی کے سفر دیے، سبق دیے، اور یہ زندگی کی سچی راہیں دی۔ انشاءاللہ ہمیشہ سیکھتے رہیں گے، اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا، آج کی یہ جو درس اور محفل ہے، یہ جو بھی آپ کا پیارا ہو اور اس کو سنوائیں۔ میں بھی بار بار سننے کا محتاج، آپ بھی محتاج ہیں، خود بھی آج کی اس محفل کو، کشف المحجوب کو خود بھی بار بار سنیں، نیٹ پہ موجود، اور اپنے دوستوں کو میموری کارڈ میں، موبائل میں، کسی شکل میں ان کو کہیں یکسو ہو کے سنیں۔ ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں، اتنی ضرورت ہے یاد دہانی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو عرشوں پہ بلا کے نماز کا حکم دیا اور نماز دے دی، لیکن یاد دہانی کے لیے اللہ نے فرمایا اس کے حبیب نے کہ ایک ایسا مؤذن ہو جس کی آواز اونچی ہو، 5 وقت نماز کی یاد دہانی، 5 وقت یاد دہانی اتنی ضروری ہے۔ یہ مؤذن یاد دہانی کرا رہا ہے، اصل میں یاد دہانی ہمیں اتنی ضروری ہے کہ 5 وقت مؤذن یاد دہانی کرواتا ہے، تو ہم یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ کوئی بندہ ایسا اس کے دل کے اندر اگر جنگ لگی ہے اور وہ بیچارہ ہار جائے اور روح کی سفر کو چھوڑ دے، اس کا نقصان ہو گیا۔ اس کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ کس کا جذبہ ہو؟ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ تو انشاءاللہ آج کی اس محفل کو اپنے دوستوں میں پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت زیادہ پھیلائیں گے، اور مسلسل اس کو پھیلائیں گے۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ آئندہ اسم اعظم کا جو دم ہوگا وہ 16 فروری بعد نماز فجر ہوگا، اتوار۔ یہ اس لیے آج دوپہر کے ہوا موسم کی وجہ سے، 16 فروری بعد نماز فجر اس جو ہے وہ دم ہوگا۔ سرسوں کے بیج کا عمل جو ہے مٹھی بھر چاپر 16 جنوری انشاءاللہ اسی جمعرات کو ہوگا۔ نقش یار غار یار مزار اسی جمعرات میں ہوگا، اور تعلیمی میدان میں کامیابی اور نسلوں کے بخت اور نصیب کے لیے 3 جمعراتیں بڑی اہم شروع ہونے والی ہیں۔ وہ جمعراتیں ہیں 6 تا 20 فروری، 6 فروری سے لے کر 20، یہ 3 جمعراتیں نسلوں کے بخت نصیب مقدر کے لیے۔ اور 10ویں روحانی کلاس 16 فروری اتوار تسبیح خانے میں ہوگی، بہت نایاب صدری راز عملیات طلسمات، اور شب برات تسبیح خانے میں گزاریں، بہت برکت ہے۔ دم کا ڈبہ پہلے لے لیا کریں، اس میں بہت چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، ان سے بہت فائدہ حاصل کیا کریں۔ اب انشاءاللہ ہمارا جو عمل ہے حفاظتی نورانی روحانی اور ایٹمی دیوار کہ آسمانی جسمانی زمینی آفات طوفان سے حفاظت کے لیے یہ ایک حفاظتی نورانی روحانی ایسی ایٹمی دیوار ہے جو آپ کے ارد گرد بلاؤں آفتوں کو دور رکھے، مصیبتوں پریشانیوں کو دور رکھے، جادو جنات اثرات بندش نظر بد کو دور رکھے۔ یہ طاقتور عمل ہے جو ہر کشف المحجوب میں کرایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بہت انتظار کرتے ہیں۔ یہ سر پہ ہاتھ رکھیں گے اپنے پورے نظام کا، سارے خاندان کا، پوری امت کا، اور تسبیح خانہ اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت، رحمت، عافیت کا تصور کر کے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام، یا حافظ
हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम, या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम। ये हाथ दिल पे फेर लें, बदन पे, जिस्म पे। बहुत ताकतवर अमल किया, चंद लम्हों का अमल, पर आपने अल्लाह के 5 हिफाजती नामों के जरिए अपनी अपनी नस्लों, अपने माल, अपनी जान, अपनी इज्जत, अपनी आबरू, इन चीजों की किफायत की, इन चीजों की किफायत की, अल्लाह की हिफाजत में दे दिया। अब लोग कहते हैं कि दिल पे उंगली रख दें और मेरा दिल, मेरा कल्ब जारी हो जाए और दिल नूरानी हो जाए, नेकी को चाहने वाला हो जाए, रूह की दुनिया आबाद हो जाए, शक, वसाविस, बदगुमानियां, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाएं। तो दिल पे उंगली रख के, बाएं तरफ दिल है, दिल पे उंगली रख के पहला कलमा पूरी तवज्जो देकर, पूरा ध्यान देकर, पूरी यकसुई के साथ पहला कलमा। और ये अमल वो है जो आखिरी वक्त में फिर यही अमल इंशाअल्लाह कलमा नसीब करवाएगा। ये अमल वो है, पहला कलमा पढ़ेंगे मेरे साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये कलमा आप अल्लाह के पास अमानत रखवाएं। या अल्लाह, ये कलमा जो मैंने पढ़ा तेरे पास अमानत है। अल्लाह, जिस वक्त मेरा आखिरी वक्त होगा, मेरी बहुत कशमकश अजीब होगी, मुझे अपने ऊपर कोई बस नहीं होगा, मैं बेबस होऊंगा, अल्लाह मुझे ये मेरा कलमा लौटा देना। मेरे पास कई वाकयात कि अल्लाह से बड़ा कोई है अमानतदार? जो अल्लाह खयानत को नापसंद करता है तो अमानतदार कैसा होगा? तो इंशाअल्लाह ताला, और अपने मरहूमीन को कलमा दिया करें, हदिया दिया करें। जब भी मरहूमीन याद आए, अपने प्यारे याद आए, उन्हें कलमा पढ़ के हदिया किया करें। कभी अपने मरहूमीन को ना भूला करें, कभी ना भूला करें, कभी ना भूला करें। अब आप कुछ चीजें तस्बीह खाने में दम के लिए साथ लाए हैं। नमक पर दम, जो हर दफा रोजाना तस्बीह खाने में पड़ा रहता है, लोग ले जाते हैं और तस्बीह खाने में, और पूरी दुनिया में दम का इंतजार कर रही है। आपको इनफरादी दम भी हुआ, अब इज्तिमाई दम भी होगा। ये पूरी दुनिया के साथ दम होगा और यकीन के साथ दम होता है, बड़ा नफा होता है। सर झुका के, अल्लाह की तरफ ध्यान करके और अल्लाह की तरफ तवज्जो करके, सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके, अल्लाह की तरफ तवज्जो करके और अपनी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफों का पूरा तस्वर करके इस दम में शामिल होंगे। बाबा जी के पास मैं गया, 70,000 का निसाब लेने जाता था। एक बाबा जी थे, फौत हो गए। 70,000 कलमा हर हफ्ते पढ़ते थे वो। तो मैं उनसे जाके निसाब लेने जाता था। 70,000 कलमे का, उसको एक निसाब कहते हैं। मैं कहा हदिया दे दे। मुझे दूर से कहते हो आ गए पीर, लालची पीर आ गई। लालची पीर दूर से, 100 साल के करीब की उम्र थी। अच्छा, मैंने कहा लालची कह दिया तो फिर दे दे। फिर 1-2 निसाब मुझे दे देते थे हदिया। मुझसे कहने लगे हम सोए हुए थे, ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, हम सोए हुए थे। रात को शोर उठा, एक बंदा आवाजें दे रहा है, शोर बहुत ज्यादा, सारे इकट्ठे हो गए। तो देखा तो एक मशहूर चोर था, उसके हाथ में भैंस थी। कहने लगे ये फलां बंदे की भैंस चोरी करके आ रहा हूं, मुझे काला सांप काट गया है, मैं नहीं बच सकता, जिसमें जहर चढ़ गया है, आप में से कोई जानता है? मैंने कहा हाँ मैं तुझे जानता हूं। कह रहे मेरे बेटों को कहना मैंने फलां की चोरी की थी, फलां की थी, फलां की, उसको वापस करना, हर की अमानतें लौटाना, जिससे ज्यादती की मेरी तरफ से माफी मांगना। तुम सारे देख लो, मेरा गवाह रहना, मैं कलमा भी पढ़ रहा हूं, माफी भी मांग रहा हूं, तौबा भी करता हूं। सारी उम्र चोरियां करते 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 आखिरी वक्त में चोरी वाली भैंस हाथ में है, आखिरी वक्त में चोरी वाली भैंस हाथ में है। ये मुझे बाबा जी ने सुनाया, जिनसे मैं 70,000 कलमे के निसाब लेने जाता था। आखिरी वक्त में चोरी वाली भैंस हाथ में है। चोरी रात को कहीं कर से आ रहा था, गर्मियां थी, अंधेरी रातें थी, कोई सांप था अजली, उसने डस लिया और जहर चढ़ गया। शोर किया सारा, बंदे आ गए और कहने लगे ये फलां की भैंस है, उसको वापस करना, मेरे बेटों को कहना उसकी अमानतें, उसकी अमानतें, उसकी अमानतें। और फिर कहने लगा माफ कर दे, इस्तिगफार करने लगा, कलमा पढ़ने लगा और वहीं बैठ गया और बैठ के गिरा और चला गया। किसके बारे में कह सकते हैं ये काफिर है, ये मुर्तद है, ये जन्नत में नहीं जाएगा।
اور ہم نے کافر کافر کے نعرے لگا دیے، آوازیں نکلنے لگی ہمارے لہجوں اور لفظوں میں۔ استغفار اپنے لہجوں میں، آپ کی زبان کوئی بھی ہے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے، بس معاف کر دے۔ برے والا میں ایک جگہ میں گیا، بہاڑی برے والا یہ پٹی ہے، میں وہاں گیا تو ایک صاحب کی گاؤں میں دکان تھی، اچھا کوئی نماز تسبیح وغیرہ کی کوئی ترتیب اس کی زندگی میں نہیں تھی۔ آخری وقت میں اچانک دل میں تکلیف ہوئی، اور دل میں تکلیف ہونے کے بعد اس کو لے گئے، راستے میں کہہ رہا تھا اللہ معاف کر دے، اللہ تو کریم ہے معاف کر دے، لفظ کریم کہتا تھا، اللہ تو معاف کر دے، کریم معاف کر دے۔ میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو بار بار فرما رہے تھے یا کریم یا کریم۔ پوچھا حضرت کریم کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا ساری عمر کی عبادت نہیں، بس اس کی کریم ہی مانگتا ہوں، بس ساری عمر کی عبادت نہیں، اس کی بس کریم ہی مانگتا ہوں۔ تو وہ کہتا تھا اللہ کو معاف کر دے، فوت ہو گیا جوانی میں، میرا ہی ہم عمر تھا، آج سے اس کو بھی فوت ہوئے کوئی 15-18 سال، فوت ہو گیا۔ کسی نے بعد میں پوچھا کہ کیا ملا، کیسے بخشش ہوئی؟ کہنے لگا بکری نے بخشوا دیا۔ دکان تھی، میرا آٹا پڑا تھا، آٹے کی بوری میں آ کے بکری کھانے لگی، میں نے کہا چلو کھا لے، بیچارے بھوکھی ہوگی، اس نے میرا آٹا کھا لیا۔ دکان تھی نا گاؤں کی، اس نے میرا آٹا کھا لیا، بس وہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ مولا اس نے میرا پیٹ بھرا تھا تو اس کو بخش دے، پھر اللہ نے بکری کی مجھے بخش دیا۔ چل استغفار کر لیں، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم کے لیے استغفار۔ یہ کتنے ایسی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ میں پھر آپ کو ایک استغفار کا عمل بتاتا ہوں۔ آپ کو کون سا استغفار سہولت ہے، کوئی بھی استغفار کی سہولت ہے، ایک تسبیح استغفار کی، اس کو معمول بنا لیں۔ میں توبہ کے مہینے میں استغفار کر رہا ہوں، اب کہنی کچھ چیزیں ہیں وہ ذرا سن لیں، جو استغفار کے بعد اور استغفار کے دوران جو اللہ سے ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح بس، جو باتیں کہنی ہے نا وہ سن لیں ذرا۔ اے اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو رزق ملتا ہے، اے اللہ رزق عطا فرما۔ اللہ تیرے وعدے ہیں استغفار کرنے والوں کو بارشیں ہوتی ہیں، اللہ مجھ پہ رزق کی بارش، صحت کی بارش، برکت کی بارش، بیٹوں کی بارش، نعمتوں کی بارش، رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش، بخشش کی بارش، پھلوں کی بارش، اور اے اللہ رزق، صحت، اے اللہ بارشیں عطا فرما۔ اور اللہ تیرا وعدہ ہے قرآن میں استغفار کرنے والوں کو نہریں ہوتی ہیں، اے اللہ میرے لیے رزق، رحمت، برکت کی نہریں اللہ سے نہ کہیں۔ اور اے اللہ استغفار کرنے والے کس لیے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مولا تجھے بہت ناراض کیا جس کی وجہ سے عذاب کے فیصلے ہیں، معاف کر دے۔ استغفار کرنے والوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، اللہ سے باتیں بھی کرتا جا، دل میں استغفار بھی کرتا جا، دل میں باتیں بھی، تصور میں باتیں، زبان سے استغفار۔ غور سے سمجھے میرے، ایک تصویر پڑھ لیں اور ساتھ اللہ سے مانگتے بھی جائیں، یقین جانیے سوچ نہیں سکتے کتنی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، ناکامیاں جو زندگی میں میری شاید میری زندگی کا حصہ ہیں، یا پھر کبھی مجھ سے اس سے نجات نہیں ملے گی، وہ ساری مصیبتیں میری دور، پریشانیاں دور، ناکامیاں ختم۔ اور اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں نا، اور زیادہ چاہتے ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، پھر امت کے لیے سارے عالم کی نیت کر کے کہیں اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، دکھیارے ہیں، غم کے مارے ہیں، ناکام ہیں، اللہ ان کی مصیبتیں بھی ٹال دے، اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کر دے۔ وہ بندہ نہیں سنا تھا، کہنے لگا جہاں کیل پڑا ہوتا ہے میں کیل اٹھا لیتا ہوں کہ کسی کے ٹائر، تو میرے مہینوں میرا ٹائر پنکچر نہیں ہوتا، کیوں؟ جو دوسروں کے کانٹے چنتا ہے، قدرت کا نظام اس کے لیے کانٹے نہیں بچھاتا، جو دوسروں کے کانٹے چنتا ہے۔ اگر آپ بہت بڑی دعا چاہتے ہیں پھر انسانیت کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اس لیے کہتا ہوں دن رات مشن بنا لیں کہ میں نے اپکری سوشل میڈیا ویب چینل اپکری کو سبسکرائب کرنا ہے، دن رات مشن بنا لیں۔ کیا پتا میری کون سی پوسٹ، کون سا بول کسی کو لگے، اس کی مصیبت دور ہو، اس کی پریشانی دور ہو، اس کی ناکامی ختم ہو۔ اپنا مشن بنا لیں۔ اسی طرح استغفار کرتے ہوئے ہم اپنا مشن بنا لیں، استغفار کرتے ہوئے اپنے مزاجوں اور اپنی طبیعتوں میں یہ بات ڈھال دیں، تو استغفار کون سا کریں گے؟ اکیلا اپنا، یا ایسا استغفار کوئی بھی استغفار کریں، پر ایسا استغفار چاہے استغفر اللہ یا استغفر اللہ العظیم یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفار ہے۔ کوئی استغفار کریں، اللہ سے باتیں بھی ہوں، تصور بھی ہو، استغفار ہو۔ اور اگر انسانیت کو، امت کو، سارے عالم کو سامنے رکھ کے کریں گے، لوگوں کی خیر مانگیں گے، لوگوں کے لیے بھلائیاں مانگیں گے، اور لوگوں کے لیے توبہ استغفار کریں گے، اللہ کہے گا اچھا اتنا بڑا ہمدرد بنتا ہے۔